लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप मेरा देख रहे हैं डिजिटल चैनल में। खुशामदीद। कल के सियासी हरीफ आज के दोस्त। इलेक्शन कमीशन ने अपना महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई के लिए बुरी खबर, इमरान खान के लिए एक और बुरी खबर और खतरे में। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन मुलतवी का इशारा क्यों किया, ये आज के हम तफसीली व्लॉग में आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का महफूज फैसला अभी कुछ देर पहले आ चुका है और उसमें उन्होंने इसमें तौहीने जो इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा था फवाद चौधरी पर और बानी चेयरमैन पीटीआई पे, वो फैसला महफूज फैसला जो किया हुआ था वो आज इलेक्शन कमीशन ने अपना महफूज फैसला सुना दिया है। और उस फैसले में ये लिखा है कि उससे पहले मैं आपको पीछे ले जाऊं तो इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन और फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन में पेश करने का हुक्म दिया था, लेकिन वजारत दाखिला ने एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन को और वो खत परसों लिखा था 2 दिन पहले। और उस खत को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि इमरान खान, बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी का जो जेल ट्रायल है वो अडयाला जेल में ही होगा। यह फैसला जो महफूज किया था वो सुना दिया गया है और मोस्ट प्रॉपरली यही नजर आ रहा था कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया जाएगा और ये जो जेल ट्रायल होगा और जो फर्द जुर्म है वो जेल ट्रायल के अंदर ही लगेगी। और 13 दिसंबर को फवाद चौधरी और इमरान खान का ये ट्रायल शुरू होगा इलेक्शन कमीशन तौहीने का, और फर्द जुर्म भी जेल अडयाला जेल के अंदर ही इन पर लगेगी जब तक इलेक्शन ही उन्हें, मेरे ख्याल से इमरान खान को नाहल कर दिया जाएगा और फवाद चौधरी को भी लगता है कि नाहल कर दिया जाएगा। हम तफसील से इसको देखते हैं कि चलो जो इलेक्शन कमीशन का आज फैसला आया है और जो महफूज फैसला किया था वो तो बज़ाहिर नजर यही आ रहा था कि फैसला इसी तरह ही आना है और जेल के अंदर ही ट्रायल होने हैं, लेकिन समझ से बाहर है कि फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन में पेश क्यों नहीं किया गया। कुछ दिन पहले फवाद चौधरी को वीडियो लिंक के जरिए उनकी जो केस की समाअत थी हाई कोर्ट में वो अडयाला जेल के अंदर ही लगाई गई थी, उनको वीडियो लिंक के जरिए लिया गया था और उनकी फैमिली को भी वीडियो लिंक के जरिए, उनकी जो मिसेज है हिबा चौधरी, उनको भी वीडियो लिंक के जरिए ही उनकी मुलाकात करवाई गई थी फवाद चौधरी के साथ, क्योंकि इमरान खान का समझ आता है कि वो बाहर निकलेंगे सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा, क्राउड बाहर निकल आएगा। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी का कोई रिस्क तो है नहीं है, ना उनको जान का खतरा है, फिर उनको क्यों नहीं अदालत में पेश किया जा रहा, क्यों उनको इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया जा रहा। ये एक नया ट्रेंड निकल आया है। लगता है कि जो भी अब पीटीआई का अहम रुकन होगा वो अब जेल के अंदर ही उनका ट्रायल चलेगा। लगता तो ऐसे ही है। चेयरमैन का तो पता चलता था इमरान खान साहब का एक पॉपुलर लीडर है, बाहर निकलेंगे तस्वीर आएगी, क्राउड इंतशाल हो जाएगी और क्राउड में गुस्सा आएगा और थिम्पसी जो इमरान खान साहब की है वो बढ़ेगी, इसलिए इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं आने। लेकिन फवाद चौधरी का मेरी समझ से बाहर है कि उनका केस भी अडयाला जेल के अंदर ही चलेगा तौहीन इलेक्शन कमीशन का। और इससे जो भी कुछ हो जाए कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं बल्ले का निशान पीटीआई से ले लिया जाए। सब हरबे इस्तेमाल कर लिए गए, उन पर करप्शन के इल्जाम भी लगा दिए, उनकी पार्टी को भी तोड़ दिया, उनको उनके एमएनए एमपीएस को भी तोड़ लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, बहुत कुछ करवा दिया। उन पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगे। निकाह का एक इल्जाम है जो शरई निकाह जो लगा हुआ है कोर्ट में, उसका केस लगा हुआ है, और फिर बुशरा बीबी और इमरान खान के जो ताल्लुकात है बेडरूम के वो भी आपके सामने हैं। और एंड अब सब कुछ हो गया, अब बल्ले का निशान किसी तरह लेना है और इमरान खान साहब पे लगता है कि तौहीने इलेक्शन कमीशन
لگ جائے گی اور شاید عمران خان صاحب 2024 میں الیکشن نہ لڑے، اور ان کو بھی پتہ ہے، اس لیے تو انہوں نے بیرسٹر گوہر خان کو چیئرمین عبوری بنایا ہے کہ میں اگر نااہل بھی ہو جاؤں تو لیکن پی ٹی آئی کا بلہ جو ہے وہ بچا رہے اور پی ٹی آئی 2024 میں الیکشن میں حصہ لے۔ اور کل کے مخالف اور آج کے دوست، 24 سالہ سیاسی دشمنی آج سیاسی دوست میں بدل چکی ہے۔ نواز شریف صاحب آج چودھری شجاع صاحب کے گھر گئے اور وہاں پہ ان کا استقبال کیا چودھری شجاع صاحب نے۔ یہ 24 سال بعد نواز شریف چودھری برادران کے گھر گئے ہیں۔ 98 کے بعد چودھری برادران جب نواز شریف کو جلا وطن کیا تھا، اس کے بعد مسلم لیگ نون چھوڑ دی تھی اور اس کے بعد وہ کاف لیگ بن گئی، جس میں چودھری برادران کا ایک بہت بڑا اہم کردار تھا کاف لیگ میں۔ پرویز الہی، چودھری شجاعت اور دوسرے جو لوگ ہیں جو نون لیگ میں ہوتے تھے، وہ کاف لیگ بن گئی مشرف کے دور میں۔ اس کے بعد ان کے راستے جدا ہو گئے اور ہر الیکشن میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد، اور انہوں نے کڑی تنقید کی چودھری پرویز الہی نے، چودھری شجاع صاحب نے، نواز شریف اور نون لیگ پر خصوصاً، کیونکہ یہ سیاسی حریف تھے پنجاب میں اور ان کا سیاسی میچ تو رہتا تھا، ایک دوسرے کو بہت بڑے بڑے الزام بھی لگائے۔ لیکن وقت کیسے بدلتا ہے یہ آج ہم نے دیکھ لیا کہ 24 سال بعد میاں محمد نواز شریف صاحب چودھری شجاع صاحب کو ملنے ان کے گھر پہنچے ہیں، جس میں مریم نواز بھی تھی، شہباز شریف بھی تھے، حمزہ شہباز اور دیگر سینئر رہنما بھی نواز شریف کے ساتھ تھے۔ وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی گئی اور آنے والے الیکشنوں میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد کی بات کی گئی ہے، اور دوست مزاری کو بھی اسپیشل نواز شریف نے ملاقات کی، کیونکہ دوست مزاری آپ کو یاد ہے وہ ڈپٹی سپیکر تھے پنجاب اسمبلی کو، اور حمزہ شہباز کو جتوانے میں دوست مزاری کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ جیسے پی ٹی آئی کی لائلٹی کو چینج کیا گیا، جیسے پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایس کی سیاست اور ان کی لائلٹی کو چینج کیا گیا، اور حمزہ شہباز شریف کو جیسے وزیر اعلیٰ بنایا گیا پنجاب کا، وہ دوست مزاری کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ چودھری پرویز الہی بن چکے تھے، لیکن کاف لیگ کے جو ووٹ تھے وہ کینسل کر دیے گئے۔ چودھری شجاعت حسین نے وہ سربراہ ہیں، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالے گا، اور اس لیے دوست مزاری نے یہ ووٹ کینسل کر دیے۔ پھر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ جیسے بنے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ہوٹل میں بنے تھے، ظاہر سی بات ہے، اور وہاں پہ یہ منعقد کیا گیا، وہاں پہ اپنے پتے شو کیے گئے اور اکثریت میں حمزہ شہباز کے ووٹ زیادہ تھے۔ پھر حمزہ شہباز کو بنایا گیا، پھر ہائی کورٹ سے آرڈر آیا، وہ کلعدم ہوا، پھر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن چکے۔ اس کے بعد پھر دوست مزاری کو کرپشن میں گرفتاری ہو گئی اور پی ٹی آئی سے ان کو نکال دیا گیا، پھر ڈپٹی سپیکر سے بھی ان کو فارغ کر دیا گیا تھا، اور اس کے جگہ پھر پی ٹی آئی کے نئے جو ڈپٹی سپیکر تھے واسق قیوم وہ بنے۔ اور اسی طرح دوست مزاری آج چودھری شجاع صاحب کے گھر میں موجود تھے، اور لگتا ہے کہ دوست مزاری کو نون لیگ کا ٹکٹ کا آفر بھی ہوگا، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ میں اگلا الیکشن نون لیگ کی طرف سے لڑوں۔ جب وہ ڈپٹی سپیکر ہوٹل میں تھے اور جب حمزہ شہباز کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، تب بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلا الیکشن میں نون لیگ سے لڑوں گا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے ایک کل میڈیا سے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور ملک جمہوریت آگے بڑھنی چاہیے، اس کے لیے ہم سب نے قربانیاں دی ہیں، اور لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے، کیونکہ پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور خصوصاً دو صوبے جو کے پی کے اور بلوچستان میں ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا زیادہ تر ووٹ جو ہے وہ کے پی کے اور بلوچستان میں ہے اور ایگزسٹ کرتا ہے۔
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سردیاں آ جاتی ہیں اور وہاں پہ برف باری شروع ہوتی ہے اور ووٹر کو بہت مشکل ہوتی ہے، پہاڑوں پہ اکثر گھر ہوتے ہیں زیادہ تر، تو وہاں پہ ذرا باہر نکلنا سردیوں میں کافی ٹف ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن تھوڑا سا آگے چل جائے، اس کو جو 8 جنوری ہے اس کو روک کے آگے چلنا چاہیے، یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا۔ اور دہشت گردی جو 2 صوبوں میں اسپیشلی چل رہی ہے، کے پی کے اور بلوچستان میں، اور اس کی وجہ سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ملتوی کر دینے چاہیے۔ آپ کو میں پیچھے لے کے جاؤں، جب پی ٹی آئی کہتی تھی کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، تو اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، وہ کہتی تھی کہ کے پی کے میں دہشت گردی ہے، ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، اور ساری جو ہماری آرمی کی فوکس ہے اس ٹائم دہشت گردی کے اوپر ہے، ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ یہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ میں آ کر انہوں نے یہ اپنا دائر کی تھی، اور آج اس سے زیادہ بڑھ کے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ لیکن انتخابات تو ہونے ہی ہونے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے، لیکن اور چیف جسٹس نے اسپیشلی یہ کہا تھا کوئی بھی مایوسی نہ پھیلائے، الیکشنوں کے متعلق الیکشن ہونے ہیں اور جو ڈیٹ آ گئی ہے اسی ڈیٹ پہ الیکشن ہوں گے، اگر نہ ہوئے تو پھر اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی۔ اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کل کے اپنے بیان میں، کیا چیف جسٹس صاحب اس پر نوٹس لیں گے؟ کیا چیف جسٹس مولانا فضل الرحمان کو نوٹس بھیجیں گے اور ان سے یہ موقف لیں گے کہ یہ کیوں آپ نے کہا، کیوں ایسی باتیں آپ پھیلا رہے ہیں کہ جو کہ مایوسی کی، اور آپ نے تو منع کیا ہوا ہے کہ ایسی کوئی بھی میڈیا پہ یا کوئی بھی سیاستدان ملتوی الیکشن کی بات نہ کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب مولانا فضل الرحمان کو نوٹس بھیجتے ہیں یا سپریم کورٹ بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ۔ اگر آپ کو ہمارا پسند آیا ہوگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حسن شہباز کو اجازت دیں نیکسٹ ولاگ کے لیے۔ اللہ حافظ۔